الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا. عزیزان گرامی، حسب معمول ہم اس فقہی مسئلے کو آگے بڑھاتے ہیں جس کا ہم نے تقریباً 2-3 دن سے تذکرہ کیا ہے. جو اب تک بات ہم نے کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کے دوران جتنے بھی شک انسان کو پیش ہوتے ہیں ان میں سے ایسا نہیں ہے شریعت کا مزاج کہ ہر شک کے بارے میں ایک ہی بات کی ہو، بلکہ 3 الگ الگ طرح کے رسپانسز ہیں اسلام کے، دین کے، مذہب کے. بعض جگہوں پر شک کی کیفیت ایسی ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ تمہیں شک کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بعض شکوک ایسے ہیں جہاں اسلام کہتا ہے کہ اس شک کی ہم اجازت نہیں دے سکتے، اگر تمہیں شک ہو رہا ہے تو تمہاری نماز کو باطل مانا جائے گا. اور بعض اوقات اسلام کا مزاج یہ ہے کہ نہ آنکھ بند کر کے یہ کہہ دیا کہ تمہاری نماز صحیح ہے، نہ یہ کہہ دیا کہ باطل ہے. شک کو ایک بیماری کے طور پر ٹویٹ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے فلاں طریقے کار اختیار کر لو تو تمہاری نماز ہم صحیح مانے لیتے ہیں. ایک مثال میں نے پچھلی کلاس میں، یعنی کل کی جو ہے وہ گفتگو میں اور کل کی مجلس میں بیان کی تھی کہ جہاں انسان کو مستحب نماز کے دوران اگر شک ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ شکی کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. آج ایک اور ایگزامپل اس سلسلے کی میں دینا چاہ رہا ہوں، اور بڑی اہم ایگزامپل ہے جس کو میں ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اور یہ ایک ایسا لا ہے جو شریعت میں کئی ساری جگہوں پر کام آتا ہے، اور وہ ہے کثیر الشک، شخص کا شک. کثیر الشک کا مطلب کیا ہے؟ کثیر الشک اسلام ایسے فرد کو کہتا ہے کہ جو دین کے معاملے میں اتنا زیادہ حساس انسان ہے، جو دین کے معاملے میں اتنا زیادہ کیئرنگ ہے کہ اس کی کیئرنگ کی وجہ سے، اس کی حساسیت کی وجہ سے، اس کی عقیدت کی وجہ سے دین اس کے لیے بوجھ بن جاتا. اور بعض اوقات وہ انسان خود اس کو بوجھ نہیں سمجھ رہا ہوتا، بلکہ وہ اس کو ابھی بھی اپنی عقیدت سمجھ رہا ہوتا ہے. اس منزل پر آ کر اسلام درمیان میں آتا ہے، انٹرفیئر کرتا اور کہتا کہ نہیں، نو مور. تمہاری عقیدت اپنے مقام پر، تمہارا عشق اپنے مقام پر، تمہاری انسیت، تمہاری حساسیت، تمہاری جو کیئر ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن ہم تمہیں اس سے زیادہ اجازت نہیں دے سکتے. ایسے شخص کو کہتے ہیں کثیر الشک، جو بہت زیادہ شک کرتا ہو. اچھا، ہمارے علماء نے، مراجعین نے، بزرگان نے کئی سارے ایگزامپلس کے ذریعے، بعض اوقات رولنگز کے ذریعے طے کرنے کی کوشش کی کہ کس شخص کو مانا جائے گا کثیر الشک. لیکن آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ جب کوئی شخص اس کیفیت پر پہنچتا ہے تو بڑی حد تک تو خود اسے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، ورنہ جو آس پاس رہنے والے ہیں، گھر والے ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں بابا تم اس وقت اس کیفیت پر آ چکے ہو کہ تم بیمار بن گئے ہو. تو چاہے پھر یہ کیفیت نماز کے اندر ہو، چاہے کیفیت وضو اور غسل کے اندر ہو، چاہے یہ کیفیت طہارت و نجاست کے مسائل کے اندر ہو. عام طور پر یہ والی کیفیت جو دیکھی گئی ہے وہ نجاست اور طہارت کے معاملے میں دیکھی گئی ہے، وضو اور غسل کے معاملے میں دیکھی گئی ہے، لباس اور بدن کے بارے میں دیکھی گئی ہے، نماز کے بارے میں دیکھی گئی ہے. عام طور پر یہ بیماری یہیں تک محدود رہتی ہے. جہاں ایک شخص سے مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کسی اعتبار سے یقین نہیں آ رہا کہ میں نے صحیح نماز پڑھی. اور ایسی ایگزامپلز نظر آتی ہیں کہ جہاں فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنا انسان کی جو ہے وہ 25 سے 30 منٹ لے لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص شک کے عالم میں بیٹھا ہے کہ پتہ نہیں 2 رکعت نماز میں صحیح پڑھ پایا ہوں کہ نہیں پڑھ پایا ہوں.
بعض اوقات کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ وضو جو 10-15 سیکنڈ 20 سیکنڈ 25 سیکنڈ میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا، آدھی منٹ سے زیادہ کی عبادت نہیں ہے وضو کی عبادت. میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ آپ مولانا صاحب جذبات میں آ کر کہہ رہے ہیں. اگر میں جذبات میں اگر کہوں گا تو کہوں گا کہ 5 سیکنڈ سے زیادہ کی عبادت نہیں ہے. ورنہ اگر آپ ایک صحیح وضو کرتے ہیں تھوڑا سا رفتار کے ساتھ تو 25 سے 30 سیکنڈ اٹ از مور دین انف. اب 30 سیکنڈ کی عبادتیں ایسے افراد بھی ہمارے سامنے آتے ہیں جنہیں وضو کرنے میں آدھا گھنٹہ لگتا. اب یہ جو انسان آدھا گھنٹہ لگا رہا ہے یہ پروردگار سے دور نہیں ہے، یہ دین پر عمل نہیں کرنا چاہ رہا، ایسا فرض نہیں ہے. اس کے دل میں اہل بیت سے محبت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. احکام دین کا کیئر نہیں کرنا چاہ رہا، ایسا نہیں ہے. اتفاقاً یہ اس لیول پہ کیئر کرنا چاہ رہا ہے جس لیول پہ اسلام مانگ بھی نہیں رہا. اس کا دوسرا پرابلم ہے. تو یہاں پر آ کر بھی اسلام انٹرفیئر کرتا ہے. اسلام کہتا ہے بھائی تم اپنے آپ کو اس بیماری سے نکالو. ہمیں وضو چاہیے، نو ڈاؤٹ وضو چاہیے، لیکن ہمیں وضو چاہیے 1 منٹ والا، ہمیں 30 منٹ والا وضو نہیں چاہیے. دیکھیں مزاج اسلام، کیونکہ میرا ٹاپک ہے مزاج اسلام اور انڈرسٹینڈنگ ریلیجن، ایک روایت آپ کو سنانا، بڑے کام کی روایت ہے. ایک شخص آیا مولا چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، آگر کہنے لگا کہ مولا قتل کا گناہ معاف ہو سکتا؟ امام نے فرمایا کہ جاؤ خدا سے معافی مانگو، گڑ گڑا کر توبہ کرو، پروردگار قتل کے گناہ کو بھی معاف کر دے گا، بالکل معاف ہو سکتا ہے. کبھی خدا سے مایوس مت ہونا. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، نے یہ سوال کیا، اس نے کہا مولا ایک بات بتائیے قتل کا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا نہیں، کبھی معاف ہو سکتا قتل کا گناہ. چلا گیا. اب مجھے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کوئی، کہنے لگا مولا اچھا مجھ سے کیا کوئی بھی ہوتا یہ سوال کرتا کہ مولا یہ کیا بات ہوئی؟ ایک شخص آیا، اس نے آپ سے ایک سوال کیا، آپ نے اسے کہا کہ ہاں بالکل گناہ معاف ہو سکتا ہے قتل کا گناہ. دوسرا آیا وہی سوال کر رہا ہے قتل کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، آپ نے کہا نہیں معاف ہو سکتا. بھلے بات سمجھ میں نہیں آئی. کیا اس کے ساتھ آپ کی دوستی تھی، اس کے ساتھ دشمنی تھی، کیا راز ہے؟ ہمارا تو مزاج یہ نہیں کہ ہم فوراً اسی طرح اسٹارٹ کرتے ہیں. امام نے فرمایا بات یہ ہے کہ جو پہلا آیا تھا وہ قتل کر کے آیا تھا، اور جو دوسرا آیا تھا وہ قتل کرنے جا رہا تھا. ایک صلی اللہ پڑھے محمد والے محمد پر. تو مزاج دین یہ ہے، اگر ایک مرتبہ ایک شخص غلطی کر چکا ہے، محال ہے کہ امام معصوم کے دروازے پر آئے اور امام معصوم اسے مایوس لوٹا دیں. اگر امام اسے کہہ دے کہ معاف نہیں ہو سکتا، جو قتل کا گناہ کر کے آیا ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا، وہ مایوس ہو گیا. لہٰذا امام اسے کہنا نہیں تو مایوس مت ہو، جا خدا سے معافی مانگ، خدا تو ہی معاف کر سکتا ہے، ابھی بھی معاف کر سکتا. امام اس کو امید دلا رہے ہیں، اس کو خوف دلا رہے ہیں، اس کو حوصلہ دلا رہے ہیں. لیکن دوسرا ہے جو ابھی قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ گویا امام سے پرمیشن مانگنے آیا ہے. مولا آپ اگر کہتے ہیں گناہ معاف ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، میں بعد میں توبہ کر لوں گا. وہی کام جو آج کا ازادار کرتا ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب ابھی فی الحال اجازت دیتے ہیں، آخر میں انشاءاللہ معافی مانگ ہی لیں گے مولا سے. تو جو گناہ کر کے آیا ہے اس کے لیے ہم کچھ اور پڑھیں گے، جو گناہ کرنے جا رہا ہے اس کے لیے ہم کچھ اور پڑھیں گے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی وجہ میں دونوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ہم ایک بات سمجھاتے یعنی ایک اس مومن کو سمجھاتے جو وضو کرتا ہی نہیں ہے، تو اس کو میں نہیں کہوں گا 30 سیکنڈ کا وضو سے، کہوں گا بھائی کم سے کم 4-5 منٹ لگاؤ وضو. کیسے وضو کر رہے ہو؟ سیدھا وضو کرو. اب میں نے 4-5 منٹ کا کہا، وہ سن رہا تھا، اس نے 5 منٹ کی جگہ 50 منٹ کا وضو کر دیا. اس 50 والے سے کہوں گا بابا آدھے منٹ کا وضو کرو، تو مجھے پتا ہے جب میں آدھے منٹ کی بات کروں گا تو آدھے منٹ پہ پھر بھی نہیں آنے والا، وہ 1 منٹ پہ آنے والا، 2 منٹ پہ آنے والا. تو بہرحال مزاج دین یہ ہے کہ اگر تم کثیر الشک بن گئے، ہر بات میں شک کر رہے ہو، پتہ نہیں الحمد صحیح پڑھی کہ نہیں پڑھی، تلفظ صحیح ادا ہوا کہ نہیں ہوا، رکوع میں جھکا تھا کہ نہیں جھکا تھا صحیح طرح سے، ذکر رکوع جو ہے وہ میں نے قیام اپنا ہلتے ہوئے کہا تھا یا خاموش اپنا سکون کے عالم میں کہا تھا،
ذکر سجدہ صحیح پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا, 2 سجدے تو نہیں ہو گئے, 1 سجدہ تو نہیں ہو گیا, تشہد بھول تو نہیں گیا. ایک آدمی بیمار ہے, وسوسے میں مبتلا ہو گیا. اسلام کے تعلق, یو آر اے پیشنٹ, تم بیمار ہو, اور تمہارا علاج یہ ہے کہ جسٹ فرگیٹ اٹ. بھائی فرگیٹ میں شک کے عالم میں ہوں. اسلام کے تعلق, جو تمہیں آسان لگتا ہے وہ لے لو. تمہیں شک ہو رہا سجدہ کیا کہ نہیں کیا, سمجھو ہو گیا. تمہیں شک ہو رہا صحیح پڑھا ہے غلط پڑھا, سمجھو صحیح پڑھا. تمہیں شک ہو رہا رکوع کیا کہ نہیں کیا, سمجھو کر دیا. تمہیں شک ہو رہا ہے کہ کوئی بھی شک ہو رہا ہے تمہیں, اس سے کہتے ہیں نا کہ ڈاؤٹ فل پوزیشن کے اندر ڈیسیشن کس کی فیور میں جائے گا, کثیر و شک کی فیور میں, بالر کی نہیں, کثیر و شک کی فیور میں جائے گا. ڈاؤٹ فل, اوکے, ہم تمہاری فیور میں ڈیسیشن لیں گے. کثیر و شک انسان پر یوں سمجھ لیجیے 100 خون معاف ہے. جو بھی شک کرے, جس طرح کا بھی شک کرے, وضو کر کے نماز پڑھا بغیر وضو کے کرنا, سمجھو وضو ہو گیا تمہارا. یعنی ہر جگہ پر اپنے لیے پازیٹو پوائنٹ لو. اس دن تک جس دن بیماری کی کیفیت سے نکل جاؤ, ہاں جس دن بیماری کی کیفیت سے نکل جاؤ گے پھر یہ بینیفٹس ختم ہو جائیں گے دوبارہ, پھر یہ بینیفٹس ختم ہو جائیں گے. لیکن جب تک تم کثیر الشک ہو تب تک تمہیں جو ہے وہ اپنے شک کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کثیر الشک انسان جہاں جہاں پر کثیر الشک ہے وہیں پر بینیفٹ ملے گا, ہر جگہ بھی نہیں ملے گا. ایک آدمی نماز کے بارے میں کثیر الشک ہے اور وضو میں کثیر الشک نہیں ہے, اس کو وضو میں بینیفٹ نہیں ملے گا. ایک آدمی وضو میں کثیر الشک ہے, نماز میں کثیر الشک نہیں ہے, اسے نماز میں بینیفٹ نہیں ملے گا. تو جہاں بھی انسان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ بہت زیادہ شک کرے, اور لوگ کہیں کہ بھائی تم تو وسواس میں مبتلا ہو گئے ہو, ہر نماز میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ شک ہو رہے تمہیں, اور ہر نماز کو تم 4 مرتبہ پڑھ رہے ہو, اور نماز کو 2 مرتبہ پڑھ رہے ہو. تو ایسے انسان کو جو ہے وہ شریعت کہتی ہے کہ نہیں, یو آر کثیر الشک. تو کثیر الشک انسان کو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی, نہ فقط پرواہ نہیں کرنی بلکہ بالکل اپنے آپ کو آزاد سمجھنا ہے. ہاں عبادت ضرور کرے گا وہ, لیکن اپنے شکوک کو بالکل بالا طاق رکھ کر جو ایزی اور کنوینئنٹ پہ ہوگا اس کے اندر وہ نماز کو عبادتوں کو ادا کرے گا. نجاست و طہارت والے انسان بھی اسی طرح سے. بہت سارے لوگ نجاست طہارت میں اتنا کثیر شک ہو جاتے ہیں, اتنا وسواسی ہو جاتے ہیں. اچھا پھر وہ بتاؤں کہ میں وسواسی کے لیے بتا رہا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا نے کہا تھا پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ ان کو پرواہ ویسے ہی نہیں کرنی ہوتی تھی, مولانا کا جملہ بھی مل گیا. میں اس ایکسٹریم کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پرواہ کرتے ہی نہیں, ان سے کہوں گا بابا کیئر کرو, نجاست کا خیال رکھو, طہارت کا خیال رکھو. لیکن کچھ لوگ ہیں جو نجاست طہارت میں اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, اتنا زیادہ پریشان ہوتے ہیں, کہیں سے مسئلہ سن لیا کہ انسانی بدن سے اگر کوئی کھال جدا ہو تو نجس ہوتی ہے. میں نے وہ لیول بتا رہا ہوں آپ کو کہ شک کا لیول کہاں تک ہے. اگر انسانی بدن سے کوئی کھال جدا ہو تو نجس ہو جاتی ہے اگر وہ زندہ کھا لو. کہنے لگا مولانا صاحب میرا تولیہ نجس ہے, میرے کپڑے سے کیوں؟ کہا جب میں سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو بدن خشک ہو رہا ہوتا ہے تو کھال کے کچھ ذرے یقیناً نکلتے ہوں گے. اب وہ جو خارش آتی ہے وہ بھی کھال کے کچھ ذرے ہی تو ہے, وہ بھی کھال ہوگی, ممکن ہے اس کے اندر کسی ذرے میں جان بھی ہو, لہذا وہ جان والا ذرہ ہوگا تو وہ نجس ہوگا, تو میرے کپڑے پہ لگا ہوگا. تو وہ تو یعنی بالکل آپ عجیب پریشانی کے عالم میں ہوتے. ابھی ہاتھ دھویا نہیں ہے, نل کا بند کیا, کہا نہیں نل کا نہیں نجس ہوگا, میں نے نلکے پہ ہاتھ لگا دیا, نلکا گیلا تھا میرا ہاتھ, پھر نلکا کھولے پھر پانی دھو رہے ہیں, پھر اپنے ہاتھ سے تو پہلے نلکے کو دھو رہے ہیں, اپنے ہاتھ میں صابن بعد میں لگائیں گے, پہلے نلکے پہ صابن لگا رہے ہیں کہ نلکا جو ہے پہلے پاک کر لو, پھر اپنا ہاتھ جا کے پاک کرو. پھر وہاں سے نلکا پاک کر کے باہر آئے, دروازے پہ ہینڈل پہ ہاتھ لگایا, ہینڈل نجس ہوگا, کسی کافر نے ہاتھ لگایا ہوگا, پھر وہ دوبارہ پریشان ہو رہے ہیں. اسلام اس طرح کی بھی کیئر کرنے کا نہیں کہہ رہا. اس طرح کے کثیر الشک انسان جو بہت زیادہ پرابلم کے اندر آ رہا ہے, اسلام کہتا ہے جسٹ کلوز یور آئیز, یو ڈونٹ ہیو ٹو کیئر اباؤٹ اٹ. جب تک تم نہ دیکھو کہ نجاست ہے, خون نظر آ رہا ہے, ہاں نہیں نظر آ رہا, ختم. واقعی پیشاب تمہارے ہاتھ پہ لگا ہوا ہے, قطرہ پہ تمہارے بدن پہ لگا ہوا ہے, ٹھیک, باقی ہوگا 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 پہ کچھ نہیں کرنا, سب پاک ہے, تمہیں نجس سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. البتہ کثیر الشک کے لیے, ہر ایک کے لیے نہیں. اچھا بعض لوگ ہیں وہ بڑے مزے سے کہتے ہیں مولانا صاحب ہم شک کر لیتے ہیں. میں نے کہا بھائی شک جو ہے نا محبت کی طرح سے کرنے کی چیز نہیں, ہونے کی چیز ہے. اگر ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نہ ہو, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شرٹ نجس ہے, نہیں مولانا ہم شک کر لیتے ہیں کہ نجس ہے کہ پاک ہے. ارے بھائی آپ کے شک کرنے سے تھوڑی ہوگا, جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نجس ہے تو اس کا آپ کیا شک کریں گے؟ وہاں آپ کو یقین ہے, تو جہاں یقین ہے وہاں بلا وجہ شک کا بینیفٹ لینے کی کوشش نہیں کرنی. ایک سلوات بھیج دیجیے گا محمد وعلی محمد.
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اللہ نے تمہیں سماعت کی طاقت سے سرفراز کیا, اللہ نے تمہیں بصارت کی طاقت دی, اور اللہ نے تمہیں قلوب عطا کی. پروردگار چاہتا یہ ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. لعلکم تشکرون. عزیزان گرامی, جو میرا مرکزی ترین نقطہ رہا, اسی نقطے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں. دل چاہ رہا ہے کہ ایک دو وضاحتیں اور کروں. سب سے پہلی بات جو تربیت اولاد کے حوالے سے, بلکہ انسان کی تربیت کے حوالے سے پروردگار عالم خود اس آیت کے ابتدا میں استعمال کر رہا ہے, وہ اپنے وجود کا تذکرہ کر رہا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. تمہاری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے, اس سماعت کے بعد, اس بصارت کے بعد, ان قلوب کے بعد, ان ساری چیزوں کے بعد, کہ تمہیں عرفان پروردگار پیدا ہو, تمہیں معرفت رب العزت حاصل ہو, تمہارے کردار میں, تمہاری زندگی میں پیغمبر اکرم کی معرفت بھی آئے, تمہارا عقیدہ پختہ ہو, تمہاری زندگی میں معرفت ولایت اہل بیت علیہ السلام بھی آئے. یہ سب چیزیں ہیں تو ساری باتیں کام کی ہیں. اگر یہ سب باتیں نہیں تو ویسے ہی تم غلطی کر رہے ہو. اور تربیت اولاد کے معاملے میں اہم ترین بات جس کا خیال رکھنا, وہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے بچوں کو بہرحال در اہل بیت سے محروم نہیں کرنا. اور اگر انسان اپنی اولاد کی تربیت میں معرفت پروردگار کے درس کا خیال رکھ رہا ہے, معرفت اولیاء خدا کے درس کا خیال رکھ رہا ہے, تو پھر پروردگار کس انداز سے والدین کے بارے میں بات کرتا ہے سورہ مبارک کے لقمان میں دیکھ لیجئے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. سورہ مبارک لقمان, جناب لقمان کے بارے میں ایک بہت زبردست ڈیبیٹ ہے ہمارے ریسرچ اسکالرز کے درمیان کہ جناب لقمان آیا انبیاء خدا کی فہرست میں بھی شامل ہیں کہ نہیں ہیں. بعض ریسرچرز کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یس, حضرت لقمان اللہ کے انبیاء کی فہرست میں شامل ہیں, وہ نبی خدا تھے. اور کئی سارے ریسرچ اسکالرز کا کہنا یہ بھی ہے کہ نہیں, حضرت لقمان حکیم ضرور تھے, صاحب حکمت انسان ضرور تھے, ایک انتہائی, جیسے ہم آج کل کی زبان میں کہیں ہائیلی انٹلیکچوئل پرسن, وہ ضرور تھے, نبوت کے عہدے پر فائز نہیں تھے, پروردگار کی طرف سے انبیاء میں شامل نہیں تھے. بٹ ایدر وے, اگر نبی تھے پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے, پھر تو ان کا مقام مرتبہ ویسے ہی کلیئر ہو گیا. اور اگر نبی نہیں تھے تو شاید اور زیادہ موٹیویشن ملتا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو اس درجے پر پہنچا رہا ہے کہ پروردگار اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا رہا. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. اے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے, اِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. وہ جو کہہ رہے تھے وہ کہنا در حقیقت موعظے کا کہنا تھا, نصیحت کا کہنا تھا, پیار سے سمجھا رہے تھے. تربیت اولاد کے معاملے میں جو اہم ترین نقطہ ہے, الحمدللہ اتنا طے ہے کہ اب آہستہ آہستہ اس نقطے پر بہت زیادہ توجہ دی جانے لگی ہے, بڑی حد تک توجہ دی جانے لگی ہے, لیکن سٹل وی نیڈ ٹو امپروو. اور وہ یہ ہے کہ بچے کو سمجھاتے وقت پیار سے سمجھانا ہے, غصے سے نہیں سمجھانا. جس ماحول میں ہم پلے بڑھے, میرے سامنے بیٹھے وہ افراد جو کم از کم 40 سال کی زندگی گزار چکے ہیں, شاید وہ آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھ پائیں گے. اگر ان افراد سے پوچھیں جو آج 40, 45, 50 سال, 55 سال, 60 سال کی عمر میں, تو اکثر وہ ایک بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہمارا زمانہ, ارے آپ کو نہیں پتا, باپ کی آنکھ دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ کیا چاہ رہا ہے باپ, ہے نا, یہ بڑا کامن جملہ. باپ کے تیور دیکھ کے اندازہ ہو جاتا تھا کہ کیا ہونے والا. ذرا ہم نے شرارت کی نہیں اور ادھر باپ
کی زبان چلنے سے پہلے ہاتھ چلنا شروع ہو جاتا تھا. ایک تھپڑ پڑتا تھا، دن میں تارے نظر آ جاتے تھے، انسان بن کر بیٹھ جاتے تھے کونے کے اندر. یہ مزاج آپ کو اکثر جگہ نظر آئے گا. خدا جن کے والدین سلامت ہیں ان کا سایہ آج بھی ان کے سروں پر سلامت رکھے، اور جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں اعلیٰ علیین میں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جو کیا اپنی اولاد کے لیے بہترین سمجھا تو کیا. یعنی دنیا کے کسی باپ کے بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس باپ نے اپنی اولاد کے پر ہاتھ اٹھایا یا تھپڑ مارا یا مثال کے طور پر سختی کی یا ڈانٹا، وہ نعوذ باللہ اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتا تھا، وہ اپنی اولاد کو چاہتا نہیں تھا، اس سے اپنی اولاد سے محبت نہیں تھی، وہ اپنی اولاد پہ ظلم کرنا چاہتا تھا. یہ نہیں کہا جا سکتا. لیکن بہرحال وہ جس چیز کو صحیح سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اولاد ایسی ہونی چاہیے جیسے جیل میں ایک قیدی، جیسا میں کہوں میرا آنکھ دیکھ کر وہ سمجھ جائے، میرا اشارہ دیکھ کر سمجھ جائے. لیکن بہرحال وَإِذْ لقمان الابن وَهُوَ يَعِظُهُ، ابھی یاد کرو اس وقت کو جب لقمان موعظہ کر رہے تھے. یعنی قرآن نے اگر جناب لقمان کو نبی خدا نہ مانا جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ جس باپ کو قرآن نے آئیڈیل باپ بنا کے پیش کیا ہے وہ صرف ایک ہے، جناب لقمان. یعنی قرآن کا مزاج یہ کہ پورے قرآن میں ایک ہی مقام پر وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے، یہ باپ کی بات کی جا رہی. آئیڈیل باپ، آئیڈیل باپ کے بارے میں جو سب سے پہلا کامنٹ ہے قرآن مجید کا وہ یہ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اپنی اولاد سے پیار سے بات کر رہے تھے. اور کاش میرے پاس یہ گنجائش ہوتی کہ میں کچھ ان نکات کا تذکرہ کرتا جو لفظ یا بنیا میں چھپے ہوئے ہیں. یا بنیا عربی زبان میں اولاد کو پکارنے کے لیے اس سے میٹھا لفظ نہیں ہے. ہاں اگر اسی انداز کے اور الفاظ، اچھا یا بنیا شارٹیسٹ ورڈ، ورنہ اگر انہی الفاظ کو پھیلانا ہو، ایک ماں سے پوچھیں اپنی اولاد سے پیار کرتے وقت کیا کیا جملے اور کیا کیا الفاظ نہیں جو اس کی زبان پہ نہیں آتے. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر گھر کے نظام کو سمجھنا ہے، فیملی سٹائل اور فیملی سسٹم کو سمجھنا ہے، تو سب سے بہترین تربیت کی جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے حدیث قصہ. ہم نے حدیث قصہ کو آج تک عقیدت کی نگاہ سے دیکھا، تربیت کا بہترین سبق ہونے کے اعتبار سے دیکھا ہی نہیں ہے. ہم صرف اتنا سمجھتے کہ اگر عزاخانے میں مومنین نہیں آئے ہیں، ٹائم پاس کرنا ہے، تو حدیث قصہ پڑھنے کے لیے بٹھا دو اور باقاعدہ کہہ دیا جائے گا کہ آدھے گھنٹے والی پڑھنی ہے، 20 منٹ والی پڑھنی ہے. اور اگر گھرانہ وہ ہے کہ جہاں حدیث قصہ پڑھائے بغیر گزارا نہیں ہے اور اب آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں تو یہ کہہ کر بٹھایا جائے گا 5 منٹ والی پڑھنی ہے. اور ہمارے ہم نے حدیث قصہ کے ساتھ یہ مذاق کیا ہوا ہے. ورنہ حدیث قصہ کے الفاظ کو دیکھیں، ماں اپنی اولاد سے بات کس طرح کرتی ہے. یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کے میوے تجھے میرا سلام. ماں کا انداز اپنی اولاد سے پیار کرنے کا حدیث قصہ سکھائے گی. تو وہ الفاظ شہزادی کونین کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ وہ اپنے مقام پر، لیکن جناب لقمان کا انداز یا بنیا، اے میرے لال، اے میرے پیارے بیٹے. یعنی خود اس لہجے میں اتنی مٹھاس اور اتنی شفقت ہے کہ بات کے حکم کی جتنی بھی سختی ہے، آدھی سختی تو اسی لہجے میں ختم ہو جائے گی. یعنی اگر آپ کسی بچے کو ڈانٹ بھی رہے ہیں، مثال کے طور پر کوئی کام کرنے کا کہہ بھی رہے ہیں جو اس کی خواہش اور منشا کے خلاف ہے، اس کو آپ پیار سے کہیں. اور خاص طور پر محبت کرنے والا باپ اگر پیار کے لہجے میں باپ بلا کے کہہ دے گا تو آدھی سختی تو ویسے ہی ختم ہو گئی نا، بلکہ اس کام میں بچے کو مٹھاس محسوس ہونے لگے گی جس میں باپ اور ماں پیار سے بلا کے کہہ رہے ہیں. تو اب اگر ایک کام پیار سے ہو سکتا ہے تو ضروری غصے سے کرنا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، پیار سے بات کر رہے تھے، موعظہ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے. کیا نصیحت کر رہے تھے؟ یا بنیا، اے میرے پیارے لال، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. سب سے پہلی بات جو جناب لقمان کے بارے میں قرآن فوکس کر کے بتا رہا، ورنہ جناب لقمان نے
ایسا نہیں ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اور اپنے بیٹے کی تربیت میں صرف دین کا خیال رکھا ہے، دنیا کا خیال ہی نہیں رکھا. دنیاوی اعتبار سے بھی تو جناب لقمان کا دور ہے. جناب لقمان نے اپنے بیٹے کی بہترین تربیت کی. وہ واقعات جناب لقمان ان کے بیٹے کے ہمارے سامنے آتے ہیں. یعنی آج کی دنیا ایکٹیو لرننگ کیا سکھائے گی کہ جو جناب لقمان ایکٹیو لرننگ سکھا رہے اپنے بچے کو. کتنے واقعات ہیں، اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کر چلے. پریکٹیکل لائیو ایگزامپلس کے ساتھ، لائیو سٹریمنگ کے ساتھ بیٹے کو لے کے جاتے ہیں، سواری کا جانور لے کے چلتے ہیں. واقعہ بار بار کا سنا ہوا ہے، میں صرف شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ پتہ چلے کہ جناب لقمان کا انداز کیا تھا دنیا سکھانے کا. کہیں خدا رسول نہیں ہے، دنیا بھی بہترین سکھا رہے ہیں. سواری کے جانور کو لے کر چلے اور کہا بیٹا آ جاتا، بیٹھتے ہیں سواری کے جانور پر. دونوں بیٹھ گئے، آگے بڑھے. لوگوں نے دیکھا کہ کیسا ظالم باپ بیٹا، ایک نہتا سواری کا جانور اور دو ہٹے کٹے انسان پر بیٹھ گئے. جناب لقمان نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کیا کرنا ہے؟ کہا بابا بات تو صحیح کر رہے ہیں لوگ. ہم اتر جاتے ہیں، ایک اتر جاتا ہے. ٹھیک ہے، بیٹا اتر گیا. پھر آگے بڑھے. لوگوں نے دیکھا کہ کیسا ظالم باپ ہے، خود بڑے مزے سے سواری کے جانور بیٹھا ہوا ہے، بچے کو پیدل گھسیٹ رہا ہے، کوئی محبت ہی نہیں بیٹے کی دل میں. جناب لقمان نے کہا بیٹا تم نے سنا؟ کہا بابا سنا. کہا بیٹا کام کرتے ہیں، تم بیٹھ جاؤ میں پیدل چلتا ہوں. بیٹے کو بٹھا دیا. اب چلے. پھر کسی کی نظر پڑی، کہنے دیکھو کیسا بے حیا بیٹا ہے. بوڑھا باپ زمین پر گھسیٹتا چلا آ رہا ہے اور خود مزے سے بیٹھا ہوا ہے. ہٹا کٹا نوجوان، ذرا باپ کا شرم احساس اور خیال نہیں، ذرا شرم نہیں اس کی آنکھوں میں. کہ بیٹا تم نے سنا؟ کہا. کہ بیٹا آپ کیا کرے؟ اب آخری آپشن ایک ہی ہے کہ نہ تم بیٹھو نہ میں بیٹھوں، دونوں اتر جاتے ہیں. پھر آگے چلے. اب لوگوں نے دیکھا، پھر یہ جملہ کہا کیسے بیوقوف ہیں، ہم تو پیدل چل رہے ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے. ان کے بعد پھر بھی پیدل چلے جا رہے ہیں. 4 پاسبلٹیز تھیں لاجیکل، 5ویں پاسبلٹی بھی ہے، وہ لاجیکل نہیں ہے کہ اب سواری کے جانور کو سر پر اٹھا لیں، لیکن لاجیکل 4 ہی پاسبلٹیز تھیں اور چاروں کی چار جناب لقمان نے کر کے دکھا دی اور چاروں پر نیگیٹو کامنٹس آئے. نا وی کین اسٹارٹ اور وی کین اوپن دا ڈیبیٹ اوور ہیئر ایز ویل. میں آپ کے سامنے اس وقت کی بات کو پیش کروں، بلکہ ڈیبیٹ نہ کروں، ہر ایک کے ہاتھ میں کاغذ دے دوں اور آپ سے کہوں کہ آپ کے اعتبار سے بیسٹ آپشن کیا ہے ان 4 میں سے. فرسٹ آپشن دونوں باپ بیٹا بیٹھے، سیکنڈ آپشن صرف باپ، تھرڈ آپشن صرف بیٹا، فورتھ آپشن کوئی بھی نہیں. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ فورتھ آنسر تو کوئی نہیں لکھے گا، شاید تھرڈ آپشن میں کوئی نہیں کہے گا، لیکن فرسٹ اور سیکنڈ کے بارے میں ڈیفینیٹلی 2 گروپس بن جائیں گے. کوئی لکھے گا کہ فرسٹ آپشن از دا بیسٹ، کوئی کہے گا سیکنڈ از دا بیسٹ. جناب لقمان نے ایک درس دیا کہ میرا ایک بات یاد رکھنا، اتنا طے ہے کہ ان 4 میں سے کوئی ایک ہے جو 100% کریکٹ ہے. کون سا کریکٹ ہے نہیں معلوم، لوگ کسی کو بھی کریکٹ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. لہذا ڈیسائڈ یور سیلف، چوز یور وے اینڈ جسٹ گو تھرو اٹ. پھر دنیا جو کہتی ہے کہنے دو. یہاں کہیں نہ آیت پڑھی نہ کوئی حدیث سنائی، بہترین تربیت جناب لقمان نے کی ہے، لیکن قرآن تربیت کے جس نقطے کی بات کر رہا. یعنی پرابلم یہ ہے ہمارا کہ ہم لوگ دین پر آتے ہیں تو دنیا کو بھلا دیتے ہیں، دنیا پر آتے ہیں تو دین کو بھلا دیتے ہیں. اسلام نہ اس دین کو پسند کرتا ہے جو دنیا سے بالکل ہٹ کرو، نہ اس دنیا کو پسند کرتا ہے جس میں سے دین کو نکال دیا جائے. بھئی قرآن کا مزاج ہے تو یہی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور اکثر میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ مزاج دین میں حتیٰ یہاں تک ہے کہ جب کہا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ تو پہلے دنیا کا حسنہ مانگا، بعد میں آخرت کا حسنہ مانگا. ایسا بھی نہیں کہ کہو ربنا آتنا فی الآخرۃ حسنہ وفی الدنیا حسنہ. تو دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے، لیکن وہ دنیا بیکار ہے جس میں آخرت بگڑ جائے. آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے، لیکن وہ آخرت اتنا پسند نہیں ہے قرآن کو اور اہل بیت اطہار کو جس میں دنیا بگڑ جائے. لہذا ایک واقعہ جو اصولاً میرے حساب سے غلط ہے کیونکہ وہ ایکسٹریم کا واقعہ ہے، لیکن پھر بھی ہے سنانے والا واقعہ. ایک بادشاہ گزرا تھا ایک صوفی کے پاس سے. ارے صوفی صاحب اللہ اللہ کر رہے ہیں، سہرا میں بیٹھے ہیں. بادشاہ صاحب نے تو گزرا، صوفی کو دیکھا رک گیا. چلنے کا صوفی صاحب بڑی ہمت کا کام کرتے ہیں آپ لوگ. کہ بادشاہ کیا ہمت کا کام؟ بادشاہ دیکھی کہ بڑی ہمت کا کام. کیا ہمت کا کام؟
کہ دنیا، اس کی رونقیں، اس کی لذتیں، سب کو چھوڑ کے اب اللہ اللہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. بڑی ہمت چاہیے اس کے لیے، بڑی ہمت کا کام ہے. اس صوفی نے مسکرا کے بادشاہ کو دیکھا، کہا بادشاہ ہمت کا کام میں نے نہیں کیا، تو نے کیا. میں نے کیا ہمت کا کام کیا؟ کہتے بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، میں نے آخرت کی خاطر دنیا کو چھوڑا، کوئی ہمت کا کام نہیں کیا. تو نے دنیا کی خاطر آخرت کو چھوڑ کے رکھا، یہ ہمت کا کام. چند روزہ زندگی کی خاطر تو آخرت کو ٹھکرا کے بیٹھا ہے، اس سے بڑی ہمت کا کام اور کیا ہوگا؟ بھائی مثال کے طور پر آپ کے سامنے دو آپشنز ہوں، ایک ایسا آپشن ہے اور دونوں میں سے آپ ایک ہی چوز کر سکتے ہیں. فرض کر لیں کہ بھائی ایک بزنس کریں گے، ڈیل کریں گے، آپ کو $1000 کا فائدہ ہوگا. دوسرے ڈیل کریں گے $1,000,000 کا فائدہ ہوگا. اور دونوں میں سے ایک ہی چوز کر سکتے ہیں، دونوں چوز نہیں کر سکتے. آپ کیا چوز کریں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ اس ڈیل کو چھوڑ دیں گے جس میں $1000 کا فائدہ ہے، اس ڈیل میں جائیں گے جس میں $1,000,000 کا فائدہ. یہ صوفی یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بابا تو نے $1000 کی خاطر $1,000,000 کی ڈیل چھوڑ دی، تو نے ہمت کا کام کیا. میں نے تو وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا، میں نے تو ملین کی خاطر 1000 کی ڈیل چھوڑی ہے. میں نے دنیا چھوڑی، آخرت میں نہیں ہے. اسلام کہتے نہیں بابا نہ 1000 کی ڈیل چھوڑو نہ ملین کی ڈیل چھوڑو، نہ 1000 کی خاطر ملین کی ڈیل کو چھوڑ دو، نہ ملین کی خاطر 1000 کی ڈیل کو، دونوں ڈیل سے رکھو. اور اسلام ان دونوں کی اجازت دیتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن جو جناب لقمان کا سب سے پہلا پیغام، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے لال کبھی شرک مت کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا ظلم نہیں ہے. اچھا بات یہاں پہ ختم ہو گئی. جناب لقمان کی سب سے پہلے نصیحت تقریباً 10ویں یا 11ویں آیت ہے سورہ مبارکہ لقمان کی، اور 10ویں آیت سے جناب لقمان کی باقاعدہ نصیحتوں کا سلسلہ شروع ہوا. 8-10 نصیحتیں لائن سے جناب لقمان کی. لیکن کمال یہ ہے کہ جناب لقمان کی ادھر پہلی نصیحت مکمل ہوئی، ادھر پروردگار نے جناب لقمان کی بات کو کاٹ دیا. اور میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ پالنے والے پہلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ تو اتنا ایسا رب العزت ہے جس نے کائنات کو اخلاق سکھایا، اپنے حبیب کو بھیجا، یہ کہہ کر بھیجا کہ انک لعلی خلق عظیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اتنا بہترین اخلاق کو پروموٹ کرنے والا، اخلاق سکھانے والا، اخلاق کو جو ہے وہ اتنا اہمیت دینے والے پروردگار، پھر پروردگار نے عجیب بد اخلاقی کا کام کیا ظاہری اعتبار سے. کیا بد اخلاقی کا کام؟ جناب لقمان کی بات کو تو شروع نہیں کیا ہوتا، اپنی ساری باتیں کر لی ہوتی، پھر جناب لقمان کی بات کو شروع کیا ہوتا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار نے جناب لقمان کی باتوں کو شروع کیا، ابھی ایک بات مکمل ہوئی نہیں، جناب لقمان کی بات کو کاٹ دیا اپنی بات کی، پھر دوبارہ جناب لقمان کی باتوں کو جوڑا وہیں سے جہاں سے توڑا تھا. پالنے والی یہ تو بد تہذیبی ہے کہ کسی کی بات کو درمیان سے کاٹ دیا جائے. قرآن ہے، اپنی باتیں پہلے کی ہوتی، پھر جناب لقمان کی بات شروع کی ہوتی، جناب لقمان کی بات کو ختم ہونے کیا ہوتا، پھر اپنا کامنٹ دیا ہوتا. یہ درمیان میں بات کاٹ کر کیوں؟ لیکن وہی پروردگار کہے گا کہ اس وقت ضروری ترین موقع تھا اس بات کو کاٹنے کا، ورنہ بات نکل جاتی، موقع نکل جاتا. جیسے جناب لقمان کا جملہ مکمل ہوا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، پروردگار کا فرمان آ گیا، ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ہم نے انسان کو وصیت کی، ووصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے وصیت کی انسان خبردار اپنے والدین کے بارے میں خیال رکھنا، اپنے والدین سے خبردار، والدین کے بارے میں خبردار، کبھی بدتمیزی مت کرنا، والدین کے معاملے میں خبردار، کبھی بے احتیاطی مت کرنا، والدین کے بارے میں خبردار، کبھی بھی بد تہذیبی مت کرنا. ادھر جناب لقمان نے اپنی اولاد سے کہا خدا، بات کاٹ کر خدا نے اولاد سے کہا ماں باپ. احسان کا بدلہ پروردگار کے علاوہ کون جاتا ہے چکانا؟ ادھر باپ سکھا رہا ہے لا تشرک باللہ، ادھر بیٹا باپ، ادھر خدا سکھا رہا ہے کہ والدین کے بارے میں خبردار. یعنی اگر باپ ایسا ہو جو اپنی اولاد کو پروردگار کا راستہ سکھا رہا ہے تو سب سے پہلے اس اپنے باپ کا فائدہ ہونے والا ہے. انسان سوچے تو صحیح، جتنا زیادہ رسپیکٹ ماں اور باپ کی قرآن سکھاتا ہے، پروردگار سکھاتا ہے، نہ کوئی نہیں سکھاتا. تم خدا کے راستے پر اپنی اولاد کو لے کر تو غلطی یہی پر کر رہے ہو. ہم نے کہا اپنے والدین سے خبردار، حملته امه وهنا على وهن، پھر بات قرآن نے آگے بڑھائی،
وہ اس ڈیٹیل میں نہیں جانا کہ والدین کے احترام پر قرآن کتنا ڈیٹیل میں جا کے بات کر رہا. ذرا اس کی ماں کو تو دیکھو، وزن پر وزن، تکلیف پر تکلیف اٹھائے اپنے اولاد کو پھرتی رہی. فصالہ فی عامین، 2 سال تک دودھ پلاتی رہی. کیا وصیت کی؟ انشکر لی ولوالدیک، اے انسان میں تجھے وصیت کر رہا ہوں، دیکھ میرا شکریہ بھی ادا کرنا، اپنے والدین کا شکریہ بھی ادا کرنا. اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اگر ایک نقطے کی طرف توجہ کر سکیں، بڑا خوبصورت نقطہ جو ہمارے علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ پروردگار نے جو لفظ استعمال کیا، پروردگار جناب لقمان نے، اللہ نے وہی حروف تہجی استعمال کی، ذرا سے ترتیب بدل دی. جناب لقمان نے کہا تھا لا تشرک، پروردگار نے کہا انشکر لی ولوالدیک. شرک اور شکر، ذرا غور کیجئے گا، صاحبان جو اردو جانتے ہیں وہ آسانی سمجھ پائیں گے. شرک اور شکر فرق کیا ہے؟ دونوں کی ابتدا میں شین ہے. اگر رے اور کاف میں رے پہلے لائے اور کاف بعد میں آئے تو شرک بن جاتا ہے، کاف پہلے لائے رے بعد میں لائے تو شکر بن جاتا. غور فرمائے، جناب لقمان کہہ رہے ہیں شرک مت کرنا، پروردگار کہہ رہا ہے شکر میرا بھی کرنا، اپنے والدین کا بھی کرنا. یعنی اگر ایک جملہ میں سمجھا پاؤں تو الفاظ بدل کر جملہ استعمال کر رہا ہوں. ادھر جناب لقمان نے کہا شرک مت کرنا، ادھر پروردگار عالم نے کہا نہیں شرک کرنا. کرنا شرک، کہاں پر شرک کرنا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. جب شکریہ ادا کرنے کی باری آئے، میرے اکیلے کا شکریہ کام نہیں آئے گا، میرا شکریہ بھی ادا کرنا، والدین کا شکریہ بھی ادا کرنا. یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر صرف میرا شکریہ ادا کرو گے، پروردگار کو ایسا شکریہ نہیں چاہیے جہاں تم والدین کو بھلا کر رب العزت کی بارگاہ میں آ جاؤ. سوری، پروردگار کو وہ امام بارگاہ، وہ مسجدیں، وہ نمازیں، وہ عزاداریں نہیں چاہیے جہاں تم نے والدین کو اتنا بھلا دیا ہے کہ تمہارے پاس مہینے میں ایک دن والدین کو فون کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے. جہاں تم انتظار کرتے رہتے ہو کہ ماں باپ اگر کچھ کہیں گے کہ بیٹا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو بھجواؤں گا. جہاں تم یہ انتظار کرتے رہتے ہو کہ جب والدین کی بات مثلا 2 مہینے گزریں گے تب تھوڑی دیر کے لیے بات کروں گا. تربیت اولاد جہاں ایک جہد کی طرف خیال رکھنا ضروری ہے، وہاں پروردگار عالم بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو اولاد کی تربیت تو اپنے مقام پر، لیکن اپنے والدین کا احترام اولاد ہونے کے بعد تم نہیں بھولنا. ایسا نہ ہو تمہاری زندگی میں یہ غلطی آ جائے اپنے ماں باپ کو بھلا بیٹھو، اور اگر ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو فون نہیں کر سکتے ہو، فاتحہ تو پڑھ سکتے ہو، ایصال ثواب تو کر سکتے ہو، چھوٹی موٹی نیکی ان کے نام پہ کر سکتے ہو. اپنے ماں باپ کو بھلا مت دینا. اور اکثر جب میں اس موضوع میں بات کرتا ہوں، ڈیٹیل میں جانے کا تو ٹائم نہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں مولانا، اور بہرحال نظام پروردگار ہے، مولانا جوانی کا عالم تھا، 10 سال 12 سال 15 سال 18 سال، ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بہت پریشان کیا ماں باپ کو، ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملا، شرارتوں کا دور تھا، جوانی کا دور تھا، ماں باپ چلاتے رہتے تھے، ہم اپنے کام کرتے رہتے تھے. یقیناً ماں باپ سے نفرت نہیں تھی، خدا نہ خاصا ماں باپ کو اذیت نہیں دینا ہوتی تھی، لیکن بہرحال جوانی تھا، ایک بچپن تھا، ایک وہ انداز تھا کہ ماں باپ کیئر نہیں کیا. آج جب احساس ہوتا ہے تو ماں باپ ساتھ میں نہیں رہے، کیا کریں؟ ماں بہت ناراض تھی، باپ بہت ناراض تھا، اب کیا کروں؟ جواب بہت آسان ہے. معصوم کی روایت ہے کہ کتنے ہی ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اولاد سے ناراض ہو کے رخصت ہوتے ہیں، لیکن بہرحال انسان کے لیے ماں باپ کو منانے کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا. اتنی نہیں کیا کرو ماں کے نام پر، باپ کے نام پر، اتنا ہی سارے ثواب کرو کہ تمہارے ماں باپ اس قبر و قیامت کے اندر خوش ہو کر دعا دیں کہ کتنی بہترین اولاد تھی، جب تک زندہ رہا بے شک ہمیں ناراض کرتا، لیکن آج کتنا ہمارے لیے کام کر رہا، کتنا ہمیں یاد کر رہا. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جن کے ماں باپ خوش ہو کر اس دنیا سے گئے ان کو خوش ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بعض اوقات والدین جاتے ہیں اس دنیا سے خوش، وہاں جا کر ناراض ہو جاتے ہیں. جب تک زندہ تھا سب کچھ، ادھر ہماری آنکھیں بند ہوئی، اب زندگی میں پلٹ کر ماں اور باپ کو پوچھا بھی نہیں، بعض اوقات وہاں جا کر ناراض ہو جاتے ہیں. خیر، بات کہیں سے کہیں نکلی. انشکرلی والے والے دیکھ، لیکن ایک عجیب نقطہ اس انشکرلی والے والے دیکھ کے اندر چھپا ہوا، اور وہ یہ پروردگار کہہ رہا ہے میرا شکریہ بھی ادا کرنا، والدین کا شکریہ بھی ادا کرنا. صرف میرے شکریہ سے کام نہیں چلے گا، لیکن انتہائی اہم دوسرا نقطہ وہاں پر بتا دیا
یہ بھی کرنا، ایسا مت کرنا کہ والدین کا شکریہ اتنا ادا کرو کہ پروردگار کا شکریہ ادا کرنا بھول جاؤ. بعض اوقات یہ غلطی بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات یہاں پر مسٹیک ہو جاتی ہے. مولانا صاحب کیا کروں؟ ماں ناراض ہو رہی ہے، ماں کو پسند نہیں داڑھی رکھنا. اب بلیو کیجئے، ایک نوجوان میرے پاس آیا، بہت پرانی بات ہے، 20 سال پہلے کی بات. اس کے زبان پر جملہ یہ تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، اچھی والی داڑھی تھی، ادھر داڑھی منڈی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ مولانا کیا کروں؟ ماں نے کہا دودھ نہیں بخشوں گی کہ داڑھی نہیں منڈوں گی. ماں ناراض ہے، ماں راضی نہیں. اینڈ ریئلی آئی شاکڈ. ماں باپ بعض اوقات اس طرح کھلم کھلا خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اوکے، انشکر لی والے والدین، نہ میری خاطر اپنے والدین کا شکریہ چھوڑنا، نہ والدین کی خاطر مجھے چھوڑ دینا. اور اگلی آیت یہی ہے، انہیں اسی پرابلم کو سالو کر رہا ہے قرآن. باقی قرآن نے کسی پرابلم کو سورہ لقمان کے اندر فوکس بھی نہیں کیا. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر ماں باپ جہاد کریں، جاہدہ کا جہاد میں، جہاد کس کیفیت کا نام ہے؟ جہاد اپنی ایفرٹس کی پیک تک پہنچانے کا نام ہے جہاد. وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر والدین تمہارے اس بات پر جہاد پہ آ جائیں، اپنی ایفرٹس آخر تک لگا دیں، ان تشرک بی، کہ تم میرے ساتھ شرک کرنا شروع کر دو، وہاں پر جہاں لیس لک بہ علم، چاہے تمہیں معلوم ہے کہ تم غلطی کر رہے ہو. لا تطعہما، خبردار اب والدین کی اطاعت مت کرنا. لمٹس ہے. اگر ماں باپ خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں، فلا تطعہما، اب اس بات کی اجازت نہیں ملے گی کہ ماں کی خاطر، باپ کی خاطر اللہ کی معصیت پہ آ جاؤں. کیا کروں مولانا صاحب؟ مجبور ہوں، باپ گھر میں مووی لگا دیتا ہے، دیکھنی پڑتی ہے. تھوڑا سا برننگ ایگزامپل سے بات ہو نا. کیا کروں مولانا صاحب؟ ماں راضی نہیں میں حجاب پہن کے اسکول میں جاؤں. ماں کہتی کیا لگ رہی ہو، بوڑھی، مجھ سے تو بوڑھی لگ رہی ہو، یہ اتارو مکنا جھگنا، رشتہ کیسے آئے گا تمہارا؟ بیٹے داڑھی اتارو، ابھی سے بوڑھی لگنے لگے ہو، 50 سال کے ہو جاؤ پہ داڑھی رکھ لینا. بیٹا ابھی تو میری داڑھی نہیں ہے، تمہاری داڑھی کہاں سے؟ یعنی بہت سی مرتبہ باپ اس لیے ناراض اپنی اولاد سے کہ دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ مجھ سے پہلے میری اولاد سمجھدار ہو گئی، ابھی تو میرے سمجھدار ہونے کا وقت نہیں آیا. زیادہ پرابلمز. قرآن دو طرفہ بات کر رہا، اولاد، لیکن اولاد کے ساتھ ساتھ والدین. ایک نقطہ میں چاہ رہا تھا کہ مس نہ ہو جائے، خیال رکھنا ہے والدین کے لیے بھی. لا تطعہما، لیکن اگلا، ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی، اگلا لفظ انتہائی قیمتی ہے. لا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ماں باپ کی اطاعت مت کرنا، لیکن خبردار ماں باپ سے بدتمیزی مت کرنا. اطاعت نہ کرنا اور ہے، بدتمیزی کرنا اور ہے. بدتمیزی کرنے کی پرمیشن نہیں ملے گی. ماں باپ کے سامنے زبان چلانے کی اجازت نہیں ملے گی، چاہے ماں باپ برائی کا حکم دے رہے ہیں، چاہے ماں باپ گناہ کا حکم دے رہے ہیں. کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ بعض اوقات لگتا ہے نا کہ پولے سرات انسان کو دنیا میں مل جاتا. ماں کے سامنے، باپ کے سامنے بدتمیزی بھی نہیں کرنا، پروردگار کی معصیت بھی نہیں کرنا. اور ماں اور باپ حکم دے رہے معصیت کا، کیا کرو؟ کچھ نہیں کرو، سر جھکا کر کھڑے ہو جاؤ. اما حجاب تو ہوگا بس، اس کے بعد ایک جملہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. جہنم میں جاؤ گی، مجھے جہنم میں لے کے جاؤ گی. باپ کے سامنے ایک زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے. بابا تم جہنمی بن رہے ہو، مجھے بھی جہنمی بنانا چاہتے ہو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، خاموش. صاحبہما فی الدنیا معروفا، کل تک ماں اور باپ کی جتنی خدمت کرتے تھے، آج اس سے زیادہ خدمت کرنا. پروردگار کی معصیت کرنے کی پرمیشن نہیں ملے گی، ماں باپ کے سامنے زبان چلانے کی پرمیشن نہیں ملے گی. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، معصوم فرماتے ہیں عربی زبان میں اف سے چھوٹا لفظ اگر کوئی ہوتا، پروردگار نے اس کا تذکرہ کیا ہوتا. جب ماں باپ کے ساتھ بحث ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ زبردستی کر رہے ہیں، ایک کیفیت انسان اور کچھ نہیں کرتا، اتنا کرتا سر جھکا کے کہتا ہے اف. وہ جو ناراضگی ہے، وہ جو نفرت کا کم ترین اظہار ہے. لا تقل لهم اف، خبردار ان کے لیے اف تک مت کہنا.
لیکن بہرحال لا تطعہما، ہم مکس کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں والدین کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین اگر گناہ کے حکم دے رہے ہیں وہ بھی کرنا پڑے گا. مولانا کیا کروں، ماں ہی راضی نہیں ہے، شادی کی ہے مجھے آنا ہی پڑے گا خواتین کے اندر تصویریں کھنچوانے کے لیے. ماں ناراض ہو جائے گی. رب العزت ناراض ہوتا ہے کوئی بات نہیں، ایک دن کے لیے اللہ ناراض ہو جائے، خدا کو تو منا لیں گے. بابا یہ جملہ ماں کے بارے میں کہو، ماں کو تو منا لیں گے. ماں کے بارے میں کہو. مولانا کیا کروں، دوست نہیں مان رہے ہیں، پارٹی ہوگی میوزک تو ہوگی، اس کے بغیر شادی کیسے ہوگی؟ یہ دوست بائیکاٹ کر دیں گے، شادی میں نہیں آئیں گے. انسان کی مودت اور انسان کے عشق کا امتحان عزیزان کرام یاد رکھیے گا صرف دو ہی موقع پر ہوتا ہے، یا شدید خوشی کے موقع پر یا شدید غم کے موقع پر. اس کے علاوہ تو سب چلتا ہے. باقی تو لوگ ہمیشہ کہاں پارٹی، کہاں ہر دن کی ساری. جب شدید خوشی ہوتی ہے وہاں دیکھنا ہوتا ہے کتنا ایمان پختہ ہے. اور عزیزان گرامی عجیب بات ہے، شادی ایسا کلچر ہم نے بنا لیا اہل بیت کے ماننے والوں نے. خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ جب شادی کا ہفتہ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پروردگار عالم نے ایک ہفتے کے لیے ساری شرعی ذمہ داریوں کو اٹھا لیا کہ وہ زندگی بھر کی عبادتوں کو صلاح تمہیں دنیا میں دے رہا ہوں، 7 دن کے لیے تمہیں سب کچھ معاف ہے. اب نہ تمہیں نمازیں پڑھنی ہے، نہ روزے رکھنے ہیں، نہ قرآن پڑھنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے. کمال یہ ہے کہ جو سی ڈی تیار ہوتی ہے شادی کے پروگرام کے لیے، اس میں پہلی فائل ہوتی ہے حدیث قصہ کی، دوسری فائل ہوتی ہے مثال کے طور پر گانوں کی. ایسا نہیں گرامی کوشش کیجیے. دیکھیں اس وقت کی ساری باتیں اس لیے نہیں ہو رہی ہیں کہ لگے کہ روحانی صاحب بڑا غصے ہو رہے تھے آج جناب علی مسلم جو ہے بہت ڈانٹا. نہ، مقصد وہ نہیں ہے. مقصد مجھے اور آپ کو مل کر یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ طے کرنا ہے، اپنے مولا سے کمٹمنٹ کرنے کی یہ مقامات ہیں کہ مولا آج تک غلطی کی، آج کے بعد نہیں کروں گا. ریئلائز کرنا ہے. سم ٹائمز ہم اپنا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے جملہ کہتے ہوئے نعوذ باللہ کہ ہم مولا کا مذاق اڑا رہے ہیں. میں بعض وقت بڑا سخت ہو جاتا ہوں، مجھے پتا ہے میرے الفاظ سخت ہو جاتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہو جاتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں آج نہیں سکھاؤں گا، مجھے پتا ہے کل کو آپ نے قیامت کے میدان میں کہہ دینا مولانا آپ کو تو آئے تھے ممبر پہ بیٹھے تھے، آپ کو جو کہنا تھا کہہ دیتے. ہم مانتے نہ مانتے ہماری مرضی تھی، آپ کو تو کہہ دینا تھا. ہم ہی وہ نہیں ہے. محرم کا مہینہ گزرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے ہم نوحے کی کیسٹ نکالتے ہیں، سیڑھی نکالتے ہیں، گاڑی میں سے دوسری سیڑھی لگا دیتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کیا کہتے ہیں اس عمل کو، میں اپنے جملے استعمال کر رہا ہوں. اگر برا لگے معاف کر دیجیے گا، سمجھ میں آئے عمل کیجیے گا. ہمارا زبان یہی کہتی ہے ہمارا سب کچھ حسین پر قربان، لیکن ہمارا عمل کہتا ہے مولا بہت برداشت کر لیا آپ کو، اس سے تو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. اب آئیے گا پہلی محرم کو. استغفر اللہ. کیا واقعی نہیں ہمارا عمل یہ نہیں کہہ رہا؟ جب ہم نوحے کی سیڑھی نکال رہے ہوتے ہیں اور میوزک کی سیڑھی لگا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا عمل یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ مولا میں نے آپ کو بہت برداشت کر لیا، نو مور، آئی کی ناٹ افورڈ یو مور دین دس. اب آپ جائیے، اب بھی نوحے کی سیڑھی دوبارہ کب نکلے گی؟ اگلے سال. یعنی مولا آپ چھٹی آپ کی، خدا حافظ. عزیزان گرامی محرم تبدیلی کے عمل کا نام ہے. پہلی محرم سے پہلے جو ایمان کی کیفیت تھی، جب 8 ربیع الاول کا دن آئے تو ایمان کی کیفیت تبدیل ہو چکی ہو. اپنا کبھی تجزیہ کریں، ان 2 مہینے 8 دن کے اندر میں نے حسین کی خاطر کتنا تبدیل کیا اپنے آپ کو. ایک چیز تو رکھیں حسین کے لیے کہنے کے لیے مولا تمہاری خاطر اس مہینے میں اتنا کیا. نماز فجر قضا ہوتی تھی، اس محرم میں اتنا سیکھا کہ فجر کی نماز قضا نہیں کروں گا، صرف 2 منٹ ڈیلی کی بنیاد پر. کیا حسین کی خاطر اتنا کرنے کو تیار ہیں؟ پھر تو مجھے کہنے کا رائٹ ہے کہ مولا میں حسینی ہوں. ورنہ جو کردار محرم سے پہلے تھا وہی کردار ایام 8 ربیع الاول کے بعد بھی ہی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑا. تو جیت حسین کی نہیں، جیت شیطان کی ہے. پھر شیطان کہہ سکتا ہے حسین بن علی، حسین بن علی تیرا ماننے والا آیا تیرے پاس 2 مہینے 8 دن رہا، وہی کا وہی جو میں چاہتا تھا. چینج کچھ بھی نہیں ہوا. نو چینج، نو چینج. ماں باپ کی خاطر خدا کو نہیں چھوڑنا، خدا کی خاطر ماں باپ کو نہیں چھوڑنا. میں کیا کروں زن گرامی،
23 گھنٹے بڑے مشکل سے گزرتے میرے، اور ممبر پہ بیٹھا ہوا 1 گھنٹہ بڑی رفتار کے ساتھ گزرتا ہے، بڑی رفتار کے ساتھ گزرتی ہے۔ بس میں نے گفتگو کو مکمل کیا۔ یہ ایام کربلا والوں کے ایام، کوفے اور شام کے اسیروں کے ایام، کیا انداز تربیت ہے اہل بیت اطہار کا، خدا کی قسم کیا انداز تربیت ہے۔ یعنی پانی پینے کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ کو زینب روک دے، سکینہ دعا پہلے مانگو، پانی بعد میں پینا۔ کیا انداز ہے تربیت۔ کب؟ بازار کوفہ میں۔ بہت مختصر سی روایت، میں نے گفتگو مکمل کی۔ بازار کوفہ۔ اچھا عجیب بات ہے گرامی، ایک جملہ تمہید کے طور پر سن لیجیے اس روایت کو سننے سے پہلے۔ کئی سارے مقاتل میں ملتا ہے 10 محرم کے دن تک مسلسل حسین کے خیموں سے بچوں کی آواز آتی تھی، الاتش الاتش الاتش۔ کربلا کے واقعات کے بعد، عاشور کے بعد نہیں ملتا کہ بچوں کی آواز آئی الاتش الاتش۔ کیا بچوں کو پانی مل گیا تھا؟ کہ سکینہ کو پانی مل گیا تھا؟ پانی تو پھر بھی نہیں ملا تھا، لیکن اب آس ٹوٹ گئی تھی، ابو الفضل عباس زندہ نہیں رہا۔ اب اگر الاتش الاتش کہہ کر بلائے تو کس کو بلا؟ اب کون پانی پلانے آئے گا؟ لیکن نہ جانے سکینہ کتنی پیاسی تھی، کوفے کے بازار سے گزرتے وقت پھوپھی اماں سے کہا، پھوپھی اماں بہت پیاس لگ رہی، الاتش الاتش۔ ادھر جناب سکینہ کی زبان سے نکلا الاتش الاتش، ایک مومنہ کھڑی تھی، پانی کا کوزہ لے کر آ گئی، کوزہ سکینہ کے ہاتھ میں دیا، کہا بچی پانی پی لو، لیکن جب پانی پی لو میرے لیے دعا کر دینا۔ جناب سکینہ نے پانی لیا، پانی پینے لگی، جناب زینب نے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روک دیا، سکینہ دعائیں پہلے مانگ، پانی بعد میں پینا۔ اے بی بی بتا تیری کیا دعا ہے؟ کہ لگی بی بی دعا کرو۔ اچھا عجیب دعا ہے، کہ لگی بی بی دعا کرو، میرا شوہر سفر پر گیا ہوا ہے، خیریت سے لوٹ کے واپس آ جائے۔ مجھے نہیں پتا سکینہ نے کیا کہا ہوگا، میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے ہوں گے اور کہا ہوگا، اے پالنے والے، ہم بے وطن مسافروں کی قافلے کا واسطہ۔ اس عورت کا مسافر شوہر لوٹ کر گھر واپس آ جائے۔ بی بی کوئی اور دعا میں، ہاں ایک دعا اور مانگو۔ کیا دعا ہے؟ کا دعا کرو جس طرح تمہارا گھر اجڑا میرا گھر نہ اجڑے۔ جناب سکینہ نے پھر دعا مانگی ہوگی، پالنے والے ہمارے اجڑے ہوئے گھر کا واسطہ، اس بی بی کا گھر سلامت رہے، اس کے بچے سلامت رہے۔ بی بی اور دعا بھی کہا، بس ایک آخری دعا اور مانگ لو، اس کے بعد کوئی اور نہیں۔ کہا کیا دعا ہے؟ کہا دعا کرو مجھے خدا ایک مرتبہ مدینے کی زیارت نصیب کرے۔ جیسے ہی مدینے کا نام سنا، اس سے پہلے کہ سکینہ دعا مانگے، جناب زینب کی زبان پر بے اختیار ایک جملہ آ گیا، پردیس میں وطن کا نام سنا۔ کہا بی بی مدینے جا کر تو کیا کریں گے؟ مدینہ میں کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہنے لگی بی بی کیا بتاؤں، میری آقا زادی ہوا کرتی تھی، میرے شہزادے حسن و حسین ہوا کرتے تھے، میری آقا زادی زینب ہوا کرتی تھی، کوفے کی شہزادیاں تھی، میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی، میرا دل چاہتا ہے ایک مرتبہ جاؤں مدینہ، ان کی زیارت کروں۔ اب جناب زینب نے بالوں کی اوڑ سے دیکھا، پہچان لیا۔ کہنے لگی بی بی مجھے اتنا بتا، تو اگر اپنی زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی، پہچان لے گی۔ کہنے لگی بی بی کیسی بات کرتی ہو، میں نے کئی سال تک خدمت کی ہے، میں ان کی غلام خرید رہی ہوں، میں نے ان کی خدمت کرتی رہی ہوں، یقیناً پہچان لوں گی۔ رو کر زینب نے کہا، ہے ام حبیبہ تو نے کہا پہچان؟ ارے میں وہی تو خیاری زینب ہوں جو ایک زمانے میں اس کوفے میں شہزادی بن کر رہا کرتی تھی۔ ام حبیبہ نے سر پیٹا، کہا شہزادی یہ کیا قیامت کا منظر ہے؟ میرا آقا حسین کہاں چلا گیا؟ میرا شہزادہ ابوالفضل عباس کہاں چلا گیا؟ رو کر کہنے لگی وہ جو رو کے نیزہ پر سر نظر آ رہا ہے وہ میرے آقا حسین کا سر ہے، وہ جو گھوڑے کی گردن میں سر لٹکا ہوا ہے وہ میرے بھیا عباس کا سر ہے، فرات کے کنارے میرے عباس کا جنازہ بازوؤں کو کٹا کے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ محمد نَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُ۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ ہمارے راسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔
معبود محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں ان سب کی جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کلی عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں، جو کم روزگار ہیں، جو خدا نخواستہ رزق حرام میں مبتلا ہیں، ان سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ پالنے والے ہم میں سے جن کے والدین سلامت ہیں ان کو طول عمر، صحت و سلامتی اور تندرستی عنایت فرما۔ پالنے والے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اعلیٰ علیین میں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، اور دونوں صورتوں میں اپنے والدین کی خدمت کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ماں باپ بن کر اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ محمد و آل محمد کا واسطہ قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہماری گنہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما۔ امام کے سچے شیعوں میں، سچے انتظار کرنے والوں میں، سچے محبت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گزارش۔ مرحوم سید سراج الحسن جعفری ابن سید محمد حسن جعفری، عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات، بالخصوص حاضرین کے مرحومین شہداء، سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ علم، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ماتم يا حسين يا حسين Say